إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. معزز سامعین و سامعات، دنیا فانی میں ہمارا آنا وقت مقرر تک ایک تعین وقت اللہ تعالیٰ نے طے کیا، اور اس کے ساتھ انسانوں کو اس زمین کی پشت پر بسایا. ساتھ ساتھ جن ہم سے پہلے بس چکے تھے. اور مقصد حیات اللہ کی بندگی کے سوا کچھ نہیں. اس بات کو تو علماء کئی مرتبہ بیان کرتے اور ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن ایک بات یہ بھی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ اس زمین میں جو اللہ نے ہم کو بسایا ہے تو اس کے بارے میں بھی خبر دی، جس کو آپ ہر جمعہ سورہ کہف کو پڑھتے ہی رہتے ہیں. مسنون طریقہ ہے اس لیے پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا حکم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد آپ کو ملتا ہے کہ ہم نے زمین کو بنایا اور اس کو سجایا ہے اس لیے کہ زمین میں رہنے والوں کی آزمائش کر لینا چاہتے ہیں کہ کون ان میں اچھے اعمال کرتا ہے. تو اس زمین کی رہائش صرف ایک امتحان کے سوا کچھ نہیں. مگر چونکہ زمین کو ہمارے لیے اللہ نے مزین کیا، اس کو سجایا ہے، جس کے جھانسے میں پھنس کر کے ہم جو بعد میں نظر نہیں آنے والی زندگی ہے اس کو فراموش کرتے ہیں. اسی لیے میں نے شروعات میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا جہاں سے کی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو روزی ہم نے ان کو دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات فرمائی کہ وہ لوگ اے نبی محمد جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے، ہو چکا ہے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور یہ آخرت پر کامل یقین رکھنے والے لوگ ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ آخرت پر کامل پورا یقین ہو، تبھی رسول اللہ کے سچے وفادار اور اللہ کے حقیقی مومن بندے شمار کیے جائیں گے. اگر آخرت کے ایمان میں ڈاواڈول ہوں گے تو ایمان کے کروڑوں دعوے بھی رد کر دیے جائیں گے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. یہ ایک اہم بنیادی بات وہ بتانے کے لیے میں اس ممبر پہ آج آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اسی کا میں ذکر کروں گا. دیکھیے، ہمارا خیال یہ ہے، ہمارا خیال سے مراد انسانوں کا، آدم کے بیٹوں کا. یہ نہ تصور کیجئے کہ میں آپ سب سے ہی بات کر رہا ہوں. جب میں یہاں کھڑا ہوا ہوں تو کامن بات کرتا ہوں، آدم کے سب بیٹوں کی طرف میری گفتگو کا
میرا ارادہ سب سے بات کرنا ہی ہے. بھیا یہ دنیا کی موت فانی نہیں ہے، یہ دنیا میں آنے والی موت خاتمہ نہیں ہے، اس کے بعد ایک زندگی ہے. بس اتنی حقیقت کو یقینی جان لو کہ اس کے بعد پنرجنم ہے، دوبارہ جی اٹھنا ہے. اور پنرجنم کو کچھ بتایا گیا، لوگوں نے کچھ سمجھ لیا. یہ زمین کی پشت پر 1.25 لاکھ انبیاء تشریف لائے تو شاید پنرجنم کو ایکسپلین کیا ہوگا انہوں نے اپنے انداز میں، اور لوگوں نے بعد میں کچھ اور ہی سمجھ کر کے اس کا ڈھانچہ ہی بگاڑ دیا. لوگ یہ سمجھ گئے کہ پنرجنم جو ہے 7 جنم ہوتے ہیں، ایک جنم میں کتا بنتا ہے، دوسرے جنم میں کچھ اور بن جاتا ہے، سزا کے طور پر پنیشیبل سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو کچھ اور مخلوق بنائی جاتی ہے. یہ سارے جو ہے کہانی اور قصے ہیں. پنرجنم یہ نہیں ہے. پنرجنم وہ ہے جس کے بارے میں انبیاء خبر دیا کرتے تھے، تو انبیاء کے سامنے لوگ کھڑے ہو کر کے بڑے تمطراق کے ساتھ پوچھتے تھے، یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم به تدعون. یہ ہے وہ پنرجنم جس کی خبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بڑے اتراتے ہوئے حماقت کے ساتھ تنزیہ تم سے پوچھتے ہیں، نبی سے کہا جا رہا ہے، اور ویسے ہی پوچھیں گے ہر زمانے میں ہر نبی سے. جس دن سے تم ڈرا رہے ہو کب آئے گا وہ دن؟ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ جو وعدے کا دن ہے جس کا تم بتا رہے ہو کہ وہ ایک دن آئے گا، پنرجنم ہوگا، حساب لیا جائے گا، سورگ اور نرک کی سزا ملے گی، کب ہوگا وہ؟ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند اللہ. میرے نبی ان سے کہہ دو اس کا علم تو سوائے اس پرماتما کے کسی کو نہیں ہے. سنسار کے رچائتا کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ کب آئے گا، لیکن طے ہے وہ آئے گا. لیکن یہ طے ہے وہ آئے گا، وہ کب آئے گا سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو تم کو بس کھلم کھلا اس سے آگاہ کر رہا ہوں، الرٹ بی الرٹ کرنے کے لیے آیا ہوں اور بی الرٹ کر کے جاؤں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا گیا، میں تو آیا ہوں تم کو چوکنے کرنے کے لیے، بی الرٹ ہو جاؤ چوکنے اس دن سے، وہ آنے کے پہلے. میں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ کب آئے گا مجھے نہیں معلوم، وہ آئے گا. بس اتنی بات تھی انبیاء کی اپنے سامعین سے، اپنے سامنے مخاطبین سے. بس یہ سمجھ لو ہم تم کو خبر دے رہے ہیں کہ وہ دن ضرور آئے گا اور وہ آ کر رہے گا. وہ کب آئے گا اس کا علم ہم کو نہیں ہے، لیکن ہم تم کو اس سے چوکنا کرتے ہیں. اب اس کو آپ نے خود طے کر لیا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ جنم ہوگا وہ جنم ہوگا، اس میں کتا اس میں بلی بنے گا. وہ آپ کو کیا معلوم ہے کب آئے گا؟ نبیوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں. محمد رسول اللہ نے کہا میں نہیں جانتا اس کے بارے میں تم کو ڈرا رہا ہوں. لیکن ہاں جس دن تم اس کو دیکھ لو گے اس دن کو، وہ بہت بھیانک دن ہوگا. چہرے بگڑ جائیں گے، چہرے کالے اور سیاہ کر دیے جائیں گے. بہت بھیانک دن ہوگا وہ دن. اب اس دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خبریں بتائی. خود قرآن مجید میں سورۃ حج کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. وہ دن جس دن مہا پرلے ہوگا، سب کچھ تہس نہس کر دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں چھوڑا جائے گا. سنسار کے اندر بہت بڑا دھماکے تم دیکھیں گے. ہاں آسمان بودا ہو جائے گا. آپ پڑھتے چلے جائیے، سورہ قیامہ پڑھیے، سورہ الحاقہ پڑھیے، سورہ واقعہ پڑھیے. تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آخری دن کے تذکرے کیے ہیں. بہت ساری صورتیں ہیں قرآن مجید میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دن آ کر رہے گا، اور اتنی بات پر یقین کرنا تھا. اور انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے اس بات پر یقین کر لیا ہے، بالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم. بس ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں، راہ راست پر، سیدھے مارگ پر، ستیہ کے مارگ پر وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت والی، اس جیون کے بعد والے جیون پر یقین کر لیا ہے. وہی لوگ ہیں جو ستیہ کے مارگ پر چل رہے ہیں.
ہدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے اور کوئی ان کے سوا کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس میں ایک تو خبر ہے، قرآن مجید پر اگر غور و فکر کرنے کی ہمیں کچھ زحمت ہم گوارا کر لیتے ہیں، ہمیں عادت نہیں ہے نا، قرآن مجید کو تو صرف رمضان میں سمجھتے ہیں کہ رمضان میں اترا تو رمضان میں ہی پڑھنا ہے، پوری زندگی تو پھر اس کو چھینا بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ اگر کچھ لوگوں کے پاس عادت ہے قرآن مجید روزانہ پڑھنے کی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا عربی متن پڑھو اور ثواب جو ہے جھولے میں ڈالتے چلے جاؤ، بس یہی پڑھنا ہے ہمارا پڑھنا۔ زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ یہ کریں گے کہ اس کے کچھ ترجمے وغیرہ پڑھ لیں گے، فارمیلٹی پوری کریں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ سمجھنا نہیں ہے۔ میرے استاد محترم کہا کرتے تھے، شریف غالب یمنی، میرے سے بولے تھے، جس کو میں گیٹ مار لیا تھا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سامنے ذہن طے کرنے کا موقع دیا مجھے، میں شکر گزار ہوں اللہ کا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا ایک دن، اکبر میاں قرآن بہت لوگ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا کمال نہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ اکبر میاں یہ بھی کمال نہیں کہ ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، تو بہت سارے کروڑوں لوگ ترجمے سے بھی پڑھتے ہیں قرآن، سمجھتے بھی ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی، وہ بڑا کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے، وہ کہتے تھے اکبر میاں، کمال تو یہ ہے کہ کلام الہی کے ساتھ تم جب کلام الہی پڑھو تو مراد الہی کیا ہے وہاں تک پہنچو۔ کلام الہی کو پڑھ کر کے مراد الہی تک پہنچنا، اس کی رسائی حاصل کرنا کہ میرا رب جو یہ کلام نازل کر رہا ہے، جو یہ گفتگو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس میں اس رب کی مراد کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے ہم سے، اس کی مراد تک رسائی حاصل کرنا، یہ کمال ہے، یہ رسوخ ہے۔ یہ حاصل کسی کو ہوا تو سب کچھ مل گیا۔ تو تدبر کی اگر کسی کو عادت ہے، تدبر کرتے ہیں تو وہ سمجھ پائیں گے۔ ایک تو خبر ہے کہ آخرت پر ایمان لانے والے ہدایت یافتہ ہے، راہ راست پر ہے، مطلب ایک دوسری چیز اس کے اندر مطالبہ بھی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔ مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ آخرت پر اگر ایمان یقینی طور پر تم کو ہے تو تم ضرور و ضرور راہ راست پر رہو گے، اور رہنا چاہیے تم کو، کیونکہ قرآن مجید میں یہی تو بات اس نے فرمائی پہلے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ثابت ہوتی ہے۔ اگر تمہارا یقین آخرت پر ہے تو تم ضرور ہدایت پر رہو گے، دنیا کی زندگی میں بھی، اس دنیا فانی کی زندگی، زمین کی پشت کی زندگی میں، بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، بزنس میں کسٹمرز کے ساتھ، لیکن تم ہدایت پر رہو گے اگر تمہارا یقین آخرت پر ہوگا۔ مراد یہ ہے، سمجھو پہلے یہ چیز، اگر آخرت پر تمہارا یقین ہے کہ دوبارہ اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اور دوبارہ میرا ایک ایک پائی کا حساب مجھ سے لیا جائے گا، تو آٹومیٹیکلی آپ کا جیون ستیہ کی مار پر لگ جائے گا، آٹومیٹیکلی آ جائیں گے آپ۔ وہ آخرت کا یقین آپ کو سدھار دے گا، راہ راست پر لگا دے گا، آپ سے گناہ چھوٹ جائیں گے، وہ یقین چھڑائے گا آپ سے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا ایمان ایک فارمیلیٹیکل ہے، یا حقیقی معنی میں وہ یقین، جس یقین کا ذکر قرآن کر رہا ہے، وہ یقین ہمارے اندر ہے؟ پہلی چیز یہ سمجھنے کی ہے۔ ایک سورت ہے 30ویں پارے میں، تکاثر، جس میں اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ لو تعلمون علم الیقین، یہ کیا ہے؟ یہ انداز کیا ہے اللہ کا جانتے ہیں؟ لو تعلمون علم الیقین، کاش تم لوگ یقین کے ساتھ جانے ہوتے اس گھڑی کو، اس دن کو، یہ وقت کو جو تم پر آنے والا تھا، مستقبل میں تم پر آنے والا تھا، اور تم دنیا میں جی رہے تھے، لیکن تم کس طرح جی رہے تھے؟ الہاکم التکاثر، تم کو یہ زیادتی کی چاہت غافل رکھے ہوئے تھی اپنے اندر، اور تم اسی میں منہمک ہو کے جی رہے تھے۔ دنیا کا یہ سامان اکٹھا کرنا ہے، وہاں ایک گھر بنانا ہے، وہاں ایک فارم ہاؤس ہے، وہاں ایک لینڈ لینی ہے، وہاں کچھ بسانا ہے،
بچے کو امریکہ کو بھیجنا ہے، بچے کو تھائی لینڈ کو بھیجنا ہے، بچے کو لندن کو بھیجنا ہے، فلاں جگہ. یہ آپ کی سوچ اور آپ کا منہمک تھے آپ اس کے اندر پوری طریقے سے، ایسے ہی جی رہے تھے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں تک آئے، ہوش ہی نہیں آیا تم کو. اب تمہیں معلوم ہوگا تم کیا گوا کے آئے اور کیا کھو کے اور کیا پا کے آئے. تم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اب تمہیں اس کا اندازہ ہوگا. اب تم دیکھو گے، اب دیکھو گے تم نے کیا کھویا اور کیا پایا. حالانکہ تم دنیا کی زمین پہ بہت کچھ پا گئے تھے اور تم سمجھ رہے تھے سکسیسفل آدمی ہو، کامیاب آدمی ہو، یہ سمجھ رہے تھے آپ. یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے پاس بنگلے ہیں، محل ہے، پہاڑ کے اوپر سب سے اونچا محل میرا ہے جی، بلین ٹریلینز کا میں آدمی ہوں. آپ سمجھ رہے تھے آپ بہت کامیاب ترین آدمی ہے دنیا کے، آپ سمجھ رہے تھے ایسا. لیکن ایک جھٹکے نے تمہارے سارے وشواس کو دھراشائی کر دیا. ایک جھٹکے نے موت کے، جو میرا مقرر کیا ہوا آ کے کھڑا ہو گیا تمہارے سامنے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. میرے نبی سب انسانوں اور جناتوں کو خبر دے دے کہ وہ ایک فرشتہ موت کے اوپر جس کو میں نے مقرر کیا ہے وہ تم کو ضرور فوت کرے گا، جو میں نے خود اس کو تمہارے اوپر اپوائنٹ کیا ہے. وہ جب آ کے کھڑا ہوا اور کھینچا تمہاری روح، ساری دھراشائی تمہاری نکل گئی. تمہاری بیوی خود تمہاری نہیں رہی، تمہاری اولاد تمہاری نہیں رہی، تمہارا مال تمہارا نہیں رہا. جس مال کو تم نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ کمایا تھا، ساری جاگیریں ختم ہو گئی تمہاری ایک جھٹکے میں. اب تمہیں معلوم ہوگا، سوف تعلمون، کیا گنوا کے آئے ہو اب دیکھو گے. تم سب کچھ گنوا کے آئے ہو. جس دنیا کے لیے تم مرے جا رہے تھے وہ دنیا والے تو تمہاری بنین چڈی بھی اتار لیے نا، 2-3 کپڑے لپٹ کے ڈال دیے. کچھ دیا ساتھ میں دنیا والوں نے آپ کی دولت میں سے، ایک چونی بھی آپ کی خبر میں ڈالی چھوڑی ہے کسی نے. اب آپ کی کمائی ہوئی میراث پر فساد ہوگا، آپ کی چھوڑی ہوئی میراث پر ایک فساد کھڑا ہوگا. میرا میرا، میں حقدار میں حقدار، اور تم تو گئے منومن مٹی کے نیچے. لو تعلمون علم الیقین، اسی کو تم یقین کے ساتھ اگر جان لیتے. یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے اگر تمہیں علم، اگر کاش، اللہ فرما رہے اے کاش کہ تم اس کو علم یقین سے جانے ہوتے. یہ علم یقین ہے کیا چیز جس کا ذکر اللہ کر رہے ہیں؟ کاش کہ تم علم یقین رکھتے. اور وہی بات شروعات میں فرما رہے ہیں، کہ آخرت پر پورا یقین کامل رکھنے والے لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں، راہ راست پر ہیں. اس کی ایک موٹی مثال دوں، بات مثالوں سے سمجھ میں آتی ہے اس لیے دے رہا ہوں. انسان کی فطرت، نیچر، ہیومن نیچر کا حال کیا ہے؟ کوئی چیز دکھائی دینا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، اس کی فطرت میں علم غیب ہے. علم غیب پر یقین کرنا، اس کو ماننا، ایکسیپٹ کرنا، غائب کو ایکسیپٹ کرنا، یہ نیچر ہے آپ کا، نیچر ہے جس پر آپ کو پیدا کیا گیا. آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کے نیچر میں، آپ کے فطرت میں رکھا گیا ہے غیب پر ایمان لے آنا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ اسی لیے کہا گیا ہے. آپ غیب پر ایمان لانے والے لوگ اگر ہیں، اور وہ ہونے چاہیے، اور وہ فطرت کا تقاضا ہے غیب پر ایمان. وہ بتاتا ہوں، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو اس کی، کیسے لاتا ہے انسان. کسی کا بچہ امریکہ گیا ہوا ہے، کسی کو فون آ گیا کہ آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. وہاں سے فون آ گیا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. گھر میں ماتم ہو جائے گا، سیکنڈوں کے اندر گھر میں ماتم ہو جائے گا. میرا بچہ، ماں چیخا مار کے چیخ پڑے گی. ماں نے دیکھا نہیں اس کے بچے کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، ایک کال آیا ہے اور روح چیخ اٹھی اس کی کہ میرا بچہ. دیکھا اس نے؟ دیکھا ہے کیا اس نے؟ اس کی روح غیب پر یقین کر رہی ہے، غیب کی خبر ہے، اس کے سامنے نہیں ہے، خبر آئی ہے صرف، لیکن وہ متاثر ہو گئی. باپ متاثر ہو گیا، چاروں خانے چت ہو گئے، کمر کھنس گئی، پیچھے بیٹھ گیا، فون ہاتھ سے گرا دیا. میرا بچہ. دیکھا نہیں ہے متاثر کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھا نا متاثر کیوں ہو رہا ہے پھر؟ یہ اس کے فطرت کا حصہ ہے. اچھا، اسی
لمحات کے بعد، کچھ منٹوں کے بعد ایک فون آ جائے. نہیں، غلطی سے آپ کے بچے کی خبر دی گئی، وہ آپ کا بچہ صحیح سالم ہے، سلامت ہے، وہ کسی اور کی بات تھی، ہم کو مغالطہ ہو گیا تھا، اگر فون کسی نے کر دیا، ایک دم سے یہ جو ہے بحال ہو جائیں گے، اللہ تیرا شکر ہے، اور سجدے کر رہے ہیں، میرا بچہ سلامت ہے. وہ بھی نہیں دیکھے، نہ یہ دیکھے نہ وہ دیکھے، لیکن یہ اثرات کس بات کے ہیں؟ مجھے بتائیے، یہ اثرات کس بات کے ہیں؟ یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیے. کئی لوگوں کے ساتھ پیش آیا بھی ہوگا یہ کبھی زندگی میں، ایسے حادثات کبھی ہوئے بھی ہوں گے زندگی میں. ایک غیب کی خبر آ گئی اور ہم متاثر ہو گئے، ہوتے ہیں. یہ ہے نیچر، ہیومن نیچر ہے جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. بتا نا بھیا. اب اسی کی الٹ ایک اور مثال دوں تھوڑی سی ہٹ کے، اس سے ذرا سمجھانے کے لیے کہ راہ راست پر کیسے لگاتا ہے تم کو یقین. کسی کی دعوت کھانے چلے گئے، کھانا کھاتے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے ہو اور کسی نے آواز دے دی کہ بھائی وہ کھانا مت کھاؤ، اس میں کچھ زہریلا مضی جو ہے سپلک وغیرہ گر گئی ہے، کھانے میں نکلی ہے. وہ آپ کا نوالا آپ کے منہ کے قریب ہوگا، آپ منہ میں رکھیں گے؟ صرف آواز سنیے کسی کی کہ وہ کھانے کے دیگچے میں برتن میں کچھ گرا ہوا ہے، کھانے میں کچھ مل گیا ہے زہر، مت کھائیے، آپ کا ہاتھ منہ میں جاتا ہے؟ جاتا ہے؟ نہیں جاتا. نہیں ڈالیں گے آپ منہ میں اس نوالے کو، کتنا ہی لذت سے بھرا ہوا ہو. کیوں یقین کیا آپ نے؟ دیکھا ہی نہیں اپنے آنکھوں سے، آپ کے نیچر کا حصہ ہے، آپ نہیں کھاتے ہیں. یہ یقین ہے آپ کو کہ زہر کھانے سے میری موت واقع ہوگی. یہ کیا ہے آپ کا؟ یہ آپ کا یقین ہے. یہی آپ کا یقین ہے جو آپ کے ہاتھ کو نہیں جانے دے رہا منہ میں نوالے کو، پھینک دے رہے ہیں آپ. اس یقین کے چلتے ہوئے پھینک رہے ہیں کہ آپ زہر کا کھانے سے آپ کی موت واقع ہوگی، آپ نہیں کھائیں گے. اگر آخرت پر آپ کا ایمان یقین کامل ہوتا تو آپ کہاں ہوتے؟ پھر سوچ لیجیے. اگر یقین کامل ہوتا مجھے اور آپ کو ضرور حساب دینا ہے تو کیا ہوتا؟ تو پھر جو زندگی ہماری ہے کیا وہی زندگی ہوتی؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا، قلب پہ اپنے ہاتھ رکھ کے بات کرنا، پوری وفاداری اور ایمانداری سے نیوٹرل ہو کر کے. کسی مسلک مذہب کی بات نہیں ہے، یہ کسی مسلک اور مذہب کی بات نہیں. ایک ایسی سچائی ہے جس کو انسانیت کو ماننا پڑے گا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. کسی دھرم والے، کسی زبان والے، کسی رنگ والے کے لیے چارہ نہیں. آپ بولیے، اگر تم کو اس بات کا یقین ہو جائے انسانوں کو اور جناتوں کو کہ وہ جس نے ہم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوسری مرتبہ پیدا کر کے ہم کو کھڑا کر کے ہم سے حساب لے گا ایک پائی کا، اور وہ بھیانک سزائیں تیار کر کے رکھا ہے اور وہ سزائیں ہم کو مل سکتی ہے، تو کیا ہمارا مارگ وہی ہوتا جس پر ہم چل رہے ہیں؟ جی، تو کیا ہم دھوکے باز بن سکتے تھے، جھوٹے ہو سکتے تھے، انسانوں پر ظلم کرنے کی اجازت ہمارا نفس، ہمارا ضمیر ہم کو دیتا؟ جی، ظلم و زیادتی کرنے کی اجازت دیتا آپ کا نفس؟ آپ کا یقین آپ کو روک دیتا. اور جب یقین آپ کو روک دیتا تو آپ کہاں ہوتے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے آپ ہدایت یافتہ شخصیت بن جاتے. یہ یقین آپ کو مضبوط ایمان والا بناتا. لیکن افسوس، یہ سوائے دعووں کے اور کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، سوائے دعووں کے. زبانی خرچ ہے، یقین، قلبی یقین، روحانی یقین ہم نہیں رکھتے. معاف کیجئے گا، الا ماشاء اللہ بہت قلیل تعداد ہوگی، مٹھی بھر. وہ زبانیں قال سے مخالفت کرتے تھے اور ہم زبانیں حال سے مخالفت کرتے ہیں. وہ رسول اللہ سے پوچھتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، تو زبانیں قال سے پوچھتے تھے بہت آئے گا وہ دن، کب آئے گا؟ تنزیہ پوچھتے تھے کب آئے گا وہ وعدے کا دن. لیکن ہم زبانیں حال سے پوچھتے اپنے عمل کے ذریعے سے، آئے گا، دیکھیں گے، دیکھیں گے، آئے گا. یہ ہمارا حال ہے. ہم میں اور ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اور ہم میں
رسول اللہ کے ان امتیوں میں کوئی زیادہ قربت نہیں ہے، معاف کیجئے گا، جس کے دعوے ہم کر رہے ہیں. کس امتی کا میں ذکر کروں گا یہاں پر؟ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سے کوئی ہمارا بہت زیادہ قریب کا تعلق نہیں ہے، معاف کیجئے گا، لیکن جھوٹے دعوے ہمارے بہت ہیں. ہر ایک کی نسبتیں اسی طرف ہیں، اگرچہ کہ فرقوں میں ہیں، ٹکڑوں میں ہیں، ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں. حالت یہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے کو دوزخ میں ڈھکیل رہا اپنے ہاتھوں سے، حالانکہ دوزخ ان کے باپ کی نہیں جس میں ڈھکلیں گے یہ کسی کو، نہ جنت ہمارے باپ کی ہے جس میں ہم کھینچ کے لے جائیں گے کسی کو. وہ دوزخ اور وہ جنت دونوں بھی اس کے خلاق کی، ان کے خالق کی ملکیت ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور پورا اقتدار اس کا ہے. وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر کے فیصلہ کرنے والا ہے، کس کو دوزخ میں ڈھکیلنا ہے، کس کو جنت میں ڈالنا ہے، وہ اس کا معاملہ ہے. مگر ہم دو کوڑی کے لوگ زمین کی پشت پر ٹھہر کے ہم فیصلے کرتے ہیں فلاں دوزخی ہے فلاں جنتی. اتنی حماقت ہمارے اندر ہے، گویا کہ اللہ کی کرسی کا بھی ہم جو ہے چھین لیے اس سے، اور ہم اس پر مسلط ہو کے بیٹھ گئے. فیصلے ہم کو کرنا ہے، یہ ہمارا حال ہے. تو میرے بھائی، اگر ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اور حماقت یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم کیا ہوگا اس امت کا ذرا سوچئے. اور نسبتیں کر رہے کدھر؟ اس طرف جن کا جینا مرنا ایک عجیب زندگی، آپ کے میرے پڑھنے ہی نہیں پڑتی وہ لائف. آپ بولیں گے یہ کون سی لائف ہے بھائی دیوانے پنے کی؟ آپ بول رہے ہیں نا، زبان حال سے تو یہی ظاہر کر رہے ہیں آپ. کچھ لوگ اگر اللہ والے ہیں، صبر کرتے ہیں، تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کو دیوانے بولا جا رہا ہے. کھلم کھلا بولا جا رہا ہے، منہ پہ بولا جا رہا ہے. بھائی ارے یہ کیا پاگل پن ہے، یہ کیا دیوانگی ہے؟ وہ گھر نہیں بنانا، لون پہ پیسے لینا نہیں کہتے، گھر نہیں بنانا کہتے. وہ گاڑی نہیں خریدنا کہتے، لون پہ پیسے لے کے گاڑی نہیں خریدنا کہتے. ارے پاگل پن ہے یار، کیا دیوانہ پن ہے؟ کھلم کھلا منہ پہ بولا جا رہا ہے. بھائی ارے یہ کیا دیوانگی ہے؟ یہ نادان لوگ ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. ہاں، پرہیزگار کو آج کے زمانے میں پرہیزگار کو دیوانہ پاگل بولا جا رہا ہے. اگر آپ ابو بکر کو دیکھ لیتے تو بولتے تھے بالکل یہ تو پتھرے مارنے کے لائق ہے. ہاں، آج بہت ہوشیار لوگ ہیں ہم، تو شاید ہم یہی بولتے ہیں ابو بکر کو دیکھ کے، ارے یہ تو پتھرے مارنے کے لائق آدمی ہے، ایک دم پاگل ہے. پوری پوری رات روتا ہے، تنکا ہاتھ میں رکھتا ہے، تنکا ہاتھ میں رکھ کے رو رو کے بولتا ہے کاش ابو قحافہ کا بیٹا ایک تنکا ہوتا، کائنات اڑا دیتی، اللہ کے حضور کھڑے نہیں ہونا پڑتا، حساب نہیں دینا پڑتا. رو رو کے مرا جا رہا ہے، پوری زندگی رو رہے ہیں. یہ کیا پاگل پن ہے آپ کی میری نگاہ میں، ہے نا؟ وہ عمر 6 بر اعظم کا فاتح ہونے کے باوجود پوری پوری رات رو رہے ہیں. بیوی بول رہی ہے کیا کر رہے ہو آپ، اندھے ہو جاؤ گے کیا؟ تو بول رہے تم کو تعجب ہو رہا ہے میرے رونے پہ؟ جی مجھے ڈر ہوتا ہے جی، آخرت کے دن ہوگا، میں رب کے سامنے کھڑا رہوں گا، وہ جلال میں ہوگا، اور وہ بادشاہ ہے، ملک الحق ہے، جو بھی چاہے اس کو حق ہے وہ پوچھے گا مجھ سے. اگر وہ مجھ سے حساب کڑا لینے لگ جائے، اگر وہ یہ پوچھے کہ ایک چرواہے کا نقصان ہوا، وہ تیری رعایا میں تھا، وہ چرواہا اپنے بکریاں لے کے گیا تھا اور ایک بھیڑیا آ کے اس کے مال کا نقصان پہنچا دیا، اس کا میمنہ اٹھا کے لے کے چلے گیا، تو ذمہ دار تھا، زمین کی پشت پر امیر تھا، خلیفہ تھا، اور تیری ذمہ داری کے چلتے ہوئے ایک چرواہے کا نقصان کی بھرپائی تجھے آج کرنی ہوگی. تو عمر کہاں جائے گا؟ عمر سے کیا بن پڑے گی؟ اسی لیے پوری پوری رات رو رو کے اس کو منواتا رہتا ہوں کہ تم مان جا، تم معاف کر دے. یہ کیا پاگل پن ہے آپ کی میری نگاہ میں؟ یہاں تو امیر بننا ہے ہمارے کو، تو لڑ جھگڑ کے امارت لینی ہے، صدارت لینی ہے، صدر بننا ہے، چودراہٹ بتانی ہے کہ میں کچھ ہوں، میں صدر بتانا ہے مجھے، میں ہوں بڑا صدر، میں ہوں امیر، میں ہوں، چودراہٹ میری چل رہی ہے، مجھے تو بتانا ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ میرا گھر بھرنا ہے اس کے ذریعے سے، ایئر کنڈیشن بنگلے بننے اس کے ذریعے سے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں آتی اس کے ذریعے سے. یہ تو میری اور آپ کی زندگی ایسی ہے. کہاں ان سے آپ کی اور میری قربت ہے بھائی؟ دعوت تو بلند بانگ ہے،
ہر جماعت کے، ہر ٹولے کے، جو جتنے بڑے عہدے پہ اتنا بڑا پیٹ ہے صاحب کا، کرسیوں میں پھنستے ہیں، جا کے دیکھو. اور وہاں جتنا بڑا سردار تھا اتنا لاغر تھا. وہاں 1400 برس پہلے جتنا بڑے عہدے پہ اس کو رکھے تھے اتنا روتا تھا، اتنا ہیبت سے گلا جا رہا تھا. اور یہاں جتنے بڑے عہدے پہ اتنا پھولا جا رہا ہے. قربت ہے آپ کی اور ہماری ان سے. کہاں ہے بھائی؟ قبر کے پاس ٹھہر جاتے عثمان، زارو خطا بل بلا کے روتے تھے، بلک بلک کے. لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کسی بھی خبر کو دیکھتے ہیں تو بلک بلک کے روتے ہیں. تو کہتے ہیں آخرت کی پہلی منزل ہے بھائی، کیا ہوگا نہیں معلوم، یہاں سے شروعات ہوگی. یہاں آسانی ہوئی بچے تو آگے کی آسانیاں ہوں گی. اگر یہاں پھنس گئے تو پھر پھنس گئے، پھر تو آگے کچھ بھی نہیں. رو رو کے معافیا مانگتا ہوں پروردگار درگزر فرما دے. جو بھی زندگی گزار کے آیا درگزر سے کام لے، معاف کر دے. بل بلک کے روتے ہیں معافیا مانگ. یہ کیا دیوانہ پن ہے آپ بتائیے. اپنے ہی اصحاب سے سیدنا علی فرماتے تم کیا سجدے کرتے ہو، تم کیا قیام کرتے ہو. اپنے اصحاب سے بول رہے، اپنے مریدوں سے. اور کہتے تھے میں نے تو دیکھا اصحاب محمد کے. علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نام گرامی پر یہ مسجد کا نام آپ لوگوں نے رکھا ہے. اللہ اللہ، کیسے کیسے لوگ بھائی. کہتے ہیں کہ ہم جب راتوں میں کھڑے ہوتے خیام میں تو ایسے معلوم ہوتا کہ کوئی ہوا سناٹا ہو گیا ہے، ہوا بند ہو چکی ہے اور شجر سہمے ہوئے، درخت کھڑے ہوئے ہیں. بس پوری رات نکل جاتی اور بلکتے بلکتے خیام میں. اور رکوع کر رہے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا کہ پتھرے رکھ دیے گئے ہو، بڑے چٹان رکھ دیے گئے. سجدوں میں گئے تو ایسے معلوم ہوتا کہ پتھرے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کی زندگی ہم نے رسول اللہ کے ساتھ گزاری. آخرت کا وہ خوف جو تڑپا کے رکھ دیتا تھا، بے چین کر دیتا تھا، وہ ایک جماعت تھی جو 1400 برس گزر گئے اس جماعت کو، اور آج ہم ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم. کیا یہ ہمارے اوپر فٹ ہوگا؟ جی کیا ہم پر چشمہ آئے گی یہ بات؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ بات ہم پر چشمہ آئے گی؟ اسی لیے میں نے وہ بات کہی، اگر وہ ہوتا تو دنیا میں بھی دکھتا. اگر ہوتا تو دنیا میں دکھتا میرے بھائی. زندگی راہ راست پر خود نظر آتی. اگر وہ ہوتا آخرت پر یقین، بالآخرۃ ھم یوقنون کا اگر معاملہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ جو سود خوری کی، حرام خوری کی، رشوت خوری کی زندگی گزر رہی ہے، یہ ہوتی؟ یہ ہرگز نہیں ہوتی. یہ ہرگز 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 نہیں ہوتی. یہ جو لوگوں کو دھوکہ دینا، مظلوموں پر ستم ڈھانا، بیواؤں کی زمین نگل جانا، یتیموں کا مال کھا جانا، میراث کے مال کو سمیٹ کے رکھ لینا، قبضہ ڈال کے چھٹا سانپ کی طرح پھن اٹھا کے بیٹھ جانا میراث کے مال پر، نہ بہنوں کو حق دینا، نہ پھوپھیوں کو حق دینا. جو زندگی آپ کی اور ہماری ہے، کیا یہ ہوتی؟ نہ بابا ایسی نہیں ہوتی، بلکہ بلا کر کے دے دیتے. بھائی قریب آؤ، یہ میراث ہے، یہ باپ کا چھوڑا ہوا مال ہے، یہ بہنوں تمہارا حق ہے، پھوپھیوں تمہارا ہے، یہ فلاں تمہارا ہے، یہ فلاں تمہارا ہے. آخرت میں ہم کو بری ہونا ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ وفد کے شکل میں تابعین آ گئے گزرتے گزرتے، اور وہ گورنر تھے ایک علاقے کے. تو اس وقت گیسٹ ہاؤس گورنر کا گھر ہی ہوا کرتا تھا بھائی. تو وہ مسافرین جو تابعی ہے وہ گورنر کے گھر پہ ایز اے گیسٹ ہاؤس ٹھہرے. تو مہمان نواز تو صحابہ تھے ہی، جو ان کے پاس تھا وہ کھانے کے لیے بھیج دیے تابعین کو. وہ کھانا کھا لیے، کر لیے. اب سونے کے لیے بستر کا انتظار کر رہے کہ کچھ بستر فراہم کیا جائے گا، اور وہ نہیں آیا بستر.
تو آپس میں چین گویا شروع کر دیے. ایک مہمان نوازی کا یہ کیسا سلیقہ ہو گیا بھائی, کوئی بستر ہی نہیں پوچھ رہا ہم لوگوں کو. تو ایک نوجوان اٹھے, بولے اب پیچھے ان کے بات کرنے سے بہتر ہے ان سے خود سیدھے بات کرو. آپ جو چین گوئی کر رہے ہیں وہ پیچھے ان کے بس پیچھے بول رہے ہو, یہ کیا طریقہ ہے؟ تو بالراس میں جا کے پوچھتا ہوں نا اس میں کیا بات ہے. اس کو محبت تھی صحابہ سے, وہ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی, بیٹا آ جاؤ. اندر جھانک کے دیکھے کچھ بھی نہیں ہے. ابو درداء ایک کونے میں لیٹے ہوئے, ایک جھلی پتلی سی چادر اوڑے ہوئے, بوڑھے حضرت. ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے, سادو سامان نہیں ہے, بندر چند برتن بھاڑے پڑے ہوئے ادھر ادھر بکھرے ہوئے. وہ گورنر کا گھر ہے. وہ حیرت سے پوچھ رہا, یہ گورنر کا گھر ہے؟ تو اس نے کہا, چچا میں کیا دیکھ رہا ہوں, کیا آپ کے گھر میں ساز و سامان کچھ نہیں؟ تب کہنے لگے, بیٹا ہے نا بیٹے, ہمارے گھر میں سامان وغیرہ ہے, مگر بیٹے ہمارا ایک دوسرا اور گھر ہے بیٹے. یہ گھر میں جو بھی سامان آتا ہے ہم ہمارے دوسرے اس گھر کو منتقل کر دیتے ہیں. بس اتنا اشارتاً کچھ بات کہہ دی. وہ تابعی تھا, بھائی صحابہ کی صحبت میں رہا, وہ سمجھ گیا ابو درداء کس گھر کی بات کر رہے ہیں, کہاں منتقل کر دیتے ہیں سامان. وہ سمجھ گئے, زاروں خطار ہوتے ہوئے نکل گئے. کہا اللہ اکبر, اللہ کے رسول کے لیے, اللہ تو نے کیسے لوگوں کو پیدا کیا. ایک گورنر ہے, گھر میں کچھ نہیں, اور کہہ رہا جو آتا ہے اس گھر کو بھیج دیتے. کون سا گھر؟ مساکین فی جنات فی عدن, وہ ہے فی جنات عدن والا گھر. سمجھے آپ؟ مساکین طیبۃ, جس کو اللہ نے کہا وہ پاک مکان جو جنت میں تمہارے لیے بنائے گئے, وہ وہاں بھیج دینے کی بات کر رہے ہیں. جو آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. یہ یقین ان کو کہاں لے کے چلے گیا. اور یہ ابو درداء کون تھا؟ آپ کو نہیں معلوم ہے یہ ابو درداء کون تھے؟ یہ عرب کے تاجروں میں نمبر 1 تاجر تھا, مال والا آدمی. ان کی تجارتیں ہر شہر کو جاتی تھی, قافلے ان کے ادھر 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 بھیجتے تھے, اور مسند لگا کے ٹیکا لگا کے بیٹھتے تھے. سارے غلام نوکر چاکر منڈیوں میں پھرتے تھے ان کے. اور یہ حال لوگ کے مرے, ایک پتلی سی جھلی اڑا ہوا فاقے کرتا ہوا پیٹ پیٹ کو جا کے لگ گیا. گورنر ہے وقت کا. بہت واقعات ہیں, میں سناتے بیٹھوں تو اگلا جمعہ آ جائے گا, بے شمار واقعات. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم تول کے دیکھیں, جو نسبتیں ہم کرتے ہیں نا اپنے آپ کو, ہم اہل سنت, ہم سلفی, ہم فلانے, ہم چلانے, جو دعوے ہمارے ہیں نا بھائی, اگر ذرا ہم تول کے دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہماری قربت یقینی طور پر ان شخصیتوں کے ساتھ کیا میچیبل ہے, ہم کتنے میچیبل ہیں ان کے ساتھ. معاف کیجئے گا, ہمارا میچیبل ہونا نکل کے آئے گا فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ, شداد کے ساتھ, نمرود کے ساتھ, ابو لہب کے ساتھ, ابو جہل کے ساتھ. معاف کیجئے گا, ہمارے مزاج ان کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے. باتیں بہت بڑی بڑی ہماری, بہت بڑی بڑی ہانکتے ہیں. تو میں صرف یہی دعوت نفس بھی ہے, میرے اپنے نفس کو بھی دعوت ہے, اللہ سے یہ التجا ہے کہ میرے نفس کو اللہ پہلے اس کی اصلاح کر دے. اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. میری تو یہ دعا ہے, اور آپ سب سے بھی یہی التجا ہے, میری گزارش ہے کہ دعا کیا کریے. ارجو رحمتک ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین لا الہ الا انت. یہ دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, یہ دعا کو لازم پکڑیے. اپنے نفس کی اصلاح کیجیے. اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من شرور نفسی, من شر نفسی, من شرور انفسنا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعائیں کیا کرتے تھے, اللہم نعوذ بک من شرور انفسنا. دعا کیا کیجیے. تو ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. فطرت میں یہ خاکی نہ نوری ہے نہ ناری ہے. لیکن آخری میں غالب کی ایک بات کہتے ہوئے بیٹھ جاتا ہوں. کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. بہت دور نظر آ رہے ہیں, اب بہت دور. شاید کٹنے کا وقت آ گیا ہے, جڑوں کا فصل پک گئی ہے. جیسے فصل پک جاتی ہے تو اس کو اکھاڑ پھینک دیتے ہیں, وہ کچھ کام کی نہیں ہوتی ہے. سوکھی تنیس, کسان جانتے ہیں, میرے دوست جانتے ہیں, جن کے
یہ کام ہے روزمرہ کا. جب فصل پک کے ختم ہو جاتی ہے اور پیلی پڑ جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ اکھاڑ پھینکتے ہیں زمین سے، اس کو دوسری کاشت کرنی ہوتی ہے. تو شاید وہ وقت ہے کہ جڑوں سے اکھاڑ کے اس سوکھی ہوئی تنیز کو پھینکنے کا وقت آ گیا ہے. حالات تو ویسے ہی بنتے جا رہے ہیں، لیکن زندہ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو، مردوں سے کیا توقع کریں گے؟ پھر بہار آئے گی، شاید امام مہدی آئے گا، تب رحمت کی برسات ہوگی، پھر سے بہار آئے گی. لیکن اب جو وقت ہے وہ بہت مایوس کن حالات ہے، ڈراؤنے حالات ہیں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ اس میں کچھ ہریالی بچ گئی ہو، اس سوکھی تنیس میں کچھ کمپل ہرے نظر آ رہے ہو تو ان کی حفاظت فرما لے. پروردگار تجھ پر ایمان والوں کی حفاظت کر، تو قادر مطلق ہے اللہ، اپنے فضل سے اپنے کرم سے رحم فرما دے، ایمان والوں کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.